آقا حسین کی جب باری آئی، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، جانے لگے۔ کہا بہن زینب سب کو تیار کیا گیا ہے، اب بہن میں چاہتا ہوں تو مجھے تیار کرے۔ حضرت زینب نے بھائی کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جانے لگے۔ گھوڑا بڑھنے کا نام نہیں لیتا گئے، گھوڑا بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ گھوڑے نے یوں اشارہ کیا خیمے کی طرف۔ جب آقا حسین نے دیکھا تو ننھی سکینہ کھڑی ہے، آقا حسین کی بیٹی، کہہ رہی تھی میرے بابا ایک بار میرے سینے سے آ کر کے لگ جا، اے بابا میرے سینے سے آ کر کے لگ جا، تو ایسی جگہ چلا گئے جہاں سے بابا تو لوٹ کے واپس نہیں آئے گا، بابا میں جانتی ہوں، ایک بار سینے سے آ کر کے لگ جا۔ حضرت ننھی سکینہ گئے، آقا حسین کے طرف جب اشارہ کیا، آقا حسین گھوڑے سے نیچے آئے گئے، دوڑ کے حضرت سکینہ کی طرف گئے، یوں سکینہ کو اٹھانا چاہا۔ حضرت سکینہ کا بابا اٹھانے کی ہمت نہ کر، اے میرے بابا بڑے لاش سے اٹھائے گئے تو نے، کس کس کو اٹھائے گا بابا، ہمت نہ کر، اے میرے بابا بس ایک احسان کر دے، اپنے سر کو جھکا دے۔ آقا حسین نے سر کو نیچے کیا، حضرت سکینہ نے بابا کا چہرہ پکڑا، ماتھے کا بوسہ لیا، آقا حسین خاموش گئے، دائیں رخسار کا بوسہ لیا، خاموش گئے، بائیں رخسار کا بوسہ لیا، خاموش گئے، لبوں کا بوسہ لیا، خاموش گئے، گلے کا بوسہ لیا، خاموش گئے۔ اب حضرت سکینہ نے اپنے بابا کے سینے کا بوسہ لیا، اب آقا حسین سے رہا نہ گیا، پوچھا تھا بیٹی سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہے؟ آقا حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میرے بابا حسین، پیار کرنے کی وجہ یہ کہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا اے میرے بابا میں نے تیرے ماتھے کا بوسہ لیا، یہ کسی اور کا بوسہ نہیں، میرے نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، میں نے دائیں رخسار کا بوسہ لیا، یہ بوسہ کسی اور کا نہیں، بابا علی کا بوسہ تھا، میں نے بائیں رخسار کا بوسہ لیا، یہ بوسہ کسی اور کا نہیں، امی فاطمہ کا بوسہ تھا، میں نے تیرے لبوں کا بوسہ لیا، یہ بوسہ کسی اور کا نہیں، حسن کا بوسہ تھا، یہ میں نے تیرے گلے کا بوسہ لیا، یہ تیری بیٹی سکینہ کا بوسہ تھا۔ اللہ اکبر، اب ٹھہر گئی، بتا نہ سکی سینے کا بوسہ کیوں لیا۔ آقا حسین نے کہا تھا بیٹی بتاتی کیوں نہیں ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا ہمت سننے کی؟ کہا ہاں بیٹی بتا ہمت ہے۔ کہا تھا میرے بابا تیرے سینے کا بوسہ جانتا کہ میں نے کس کا لیا ہے؟ کہا بیٹی بتا کس کا لیا ہے؟ کہا بابا جب رات آئی ہے سب تو سو گئے ہیں، میرے خواب میں میری بہن سغرا آئی ہے، میری بہن سغرا نے آ کر کے کہا تھا اے میری بہن سکینہ، کربلا کے میدان میں علی اکبر نے شہادت کا جام پیئیں گے، قاسم شہادت کا جام پیئیں گے، اور نہ محمد شہید ہوں گے، جب سب شہید ہو جائیں گے آخر میں میرے بابا حسین کی باری آئے گی، جب میرے بابا حسین جانے لگے سب کو پیار کرنے والے ہوں گے، لیکن اے میری بہن سکینہ مجھ پہ اتنا احسان کر دینا، میرے بابا کو نانا مصطفیٰ کا پیار دینا، میرے بابا کو بابا علی کا پیار دینا، میرے بابا کو امی فاطمہ کا پیار دینا، میرے بابا کو چچا حسن کا پیار دینا، اے میری بہن سکینہ تجھے سب کا پیار دینا ہے، اتنا احسان کر دینا سغرا پر، جب سب کا پیار دے دے اپنی بہن سغرا کا بھی پیار دے دینا ہے، اپنی سغرا کا بھی پیار دینا ہے۔ کہا یہ بوسہ کسی اور کا نہیں، تیری بیٹی سغرا کا بوسہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سغرا کا نام آیا، آنکھ میں آنسو آئے ہیں۔ کہا بیٹی مجھے معاف کر دینا، تیرا بابا تجھے لینے کے لیے نہ آ سکا۔ کربلا کے میدان میں آئے، ظالموں سے جنگ کی آقا حسین نے۔ اللہ اکبر، عالم یہ ہوا تلوار ٹھہری، نماز کا وقت ہوا، آقا حسین نے مہلت مانگی، نماز کی، آپ نے نیت باندھی، سجدہ کیا، سجدہ آقا حسین نے کیا ہے۔ شمر لعین اس نے تلوار لی، آقا حسین کے گردن پہ تلوار چلائی گئے۔ او صاحبو یہ وہ وقت تھا جب میرا حسین مدینے سے چلا تو مدینے نے کہا حسین زندہ، ریاض الجنہ نے کہا حسین زندہ۔ ہاں صاحب جب آقا حسین مدینے سے چلے حضرت فاطمہ نے کہا حسین زندہ، آقا علیہ السلام نے کہا حسین زندہ، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے کہا حسین زندہ، مدینے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ، مدینے کے مکانوں نے کہا حسین زندہ، نانا کی تربت نے کہا حسین زندہ۔ اب میرا حسین جب مکہ آیا، مکہ کی گلیوں نے کہا حسین زندہ، مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ، ہاں صحیح مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ۔ جب میرا حسین مکے سے چل کے کربلا آیا تو صاحب کربلا کے میدان میں قاسم نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، اون نے کہا حسین زندہ، محمد نے کہا حسین زندہ، حر نے کہا حسین زندہ، حبیب نے کہا حسین زندہ، حبیب ابن مظاہر نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ، شہربانوں نے کہا حسین زندہ، ام فروا نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، آسمان نے کہا حسین زندہ، تاروں نے کہا حسین زندہ، چاند نے کہا حسین زندہ، سورج نے کہا حسین زندہ، نیزوں نے کہا حسین زندہ، تیروں نے کہا حسین زندہ، کمان نے
کہا حسین زندہ، کربلا کی زمین نے کہا حسین زندہ، فرات نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ۔ جب میرے حسین نے نیت باندھی، قیام نے کہا حسین زندہ، رکوع نے کہا حسین زندہ، سجدوں نے کہا حسین زندہ۔ جب میرے حسین کا سر سجدے میں رکھا گیا، شبر لگید نے جب تلوار حسین کے سر پر رکھی، شبر نے کہا حسین زندہ، عمر بن سعد نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ۔ جب میرے حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو آواز یہی آئی تھی، نواسہ شق مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب خدا کا قرآن بول اٹھا، حسین زندہ ہے۔ اب قرآن بول اٹھا، حسین زندہ ہے۔ جب سر تن سے جدا ہوا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی تقریر کو یہیں ختم کروں گا۔ ضلع جون پور ہے، گاؤں مچھلی پور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے، انگریزوں کی حکومت۔ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی مسجد کو گرا دیا جائے۔ پڑھے لکھے مسلمان تھے، جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا مسلمانوں کی مسجد کو گرا دیا جائے، انہوں نے کہا ایک کام کرو، مسجد کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، کہا کیا؟ کہا مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے سے نابالغ بچوں کو داخل کر دو۔ حکومت کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ بالغ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، بچوں کو کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو داخل کیا گیا۔ حکومت اتنی ظالم تھی، گولہ باری کی گئی، مسجد گری، چھوٹے چھوٹے سے بچے شہید ہوئے، شہادت کا جام بچوں نے پیا۔ کسی ماں کا 9 سال کا لخت جگر ہے، کسی کا 8 سال کا ہے، کسی کا 7 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بچے شہید ہوئے، مسلمانوں نے مقدمہ ٹھوکا عدالت میں۔ کہاں؟ عدالت میں۔ جب جج کے پاس یہ فیصلہ پہنچا تو جج نے کہا مسلمانوں یہ تو بتاؤ فیصلہ عدالت کے سنویدھان سے چاہیے یا فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہیے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ عدالت کا سنویدھان، خدا کا قرآن، ہمیں خدا کے قرآن سے چاہیے۔ جو خدا کے قرآن کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ یہ بات طے ہوئی، اس نے تاریخ دی کہ فلاں تاریخ میں آپ کو آنا ہے۔ یہ خبر مشہور ہو گئی سب میں۔ بڑی توجہ سے بات کو سننا، سارے بولے ہیں یا حسین۔ یہ خبر مشہور ہوئی، لوگ آتے رہے، عدالت بھر گئی۔ جج نے کہا فیصلہ اب عدالت میں نہیں ہوگا، اب فیصلہ وہاں ہوگا جہاں بچوں کی قبریں ہیں۔ جج کی کرسی وہاں لگا دی گئی۔ جج نے حکم دیا کہ بچوں کی قبر کو کھولا جائے۔ اس کے کہنے کے مطابق لوگوں نے سروں کو جھکایا اور جھکا کر کے کہا تھا اے جج صاحب بچے زیادہ تھے، قبریں کم تھیں، ایک ایک قبر کے اندر ہم نے 2 بچوں کو دفن کر دیا گئے، ایک ایک قبر کے اندر ہم نے 3 بچوں کو دفن کر دیا گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا جج نے کہا کچھ بھی صحیح، قبر کھولی جائے۔ اس کے کہنے کے مطابق قبر کھولی گئی۔ جج نے قبر کھول کے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا فوراً قبر کو بند کر دیا جائے۔ اس کے کہنے کے مطابق فوراً قبر کو بند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قبر بند کی گئی۔ اب اس نے کہا فیصلہ آپ کا عدالت میں ہوگا۔ وہ تاریخ آئی جس تاریخ میں فیصلہ سنانا تھا، مسلمان جمع ہوئے، اس نے فیصلہ سنایا۔ جن بچوں کے قاتل ہیں انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے۔ کہا تمہیں فیصلہ کیوں منظور نہیں ہے؟ کہا یہ فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا ہے، تم نے کہا تھا فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہیے، ہمیں فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا نہیں، ہمیں فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہو۔ اس نے کہا دراصل بات ایسی ہے، آج سے کچھ سال پہلے میری ایک عالم سے دوستی ہو گئی تھی، اس نے مجھے اردو پڑھنا سکھایا، اس نے مجھے عربی پڑھنا سکھایا، اس نے مجھے تحفے میں قرآن دیا، وہاں عدل و انصاف والا قرآن، میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ لیکن دوسرے پارے کی چند آیتوں کے بعد میں جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو جائے، جس کے ہاتھ تن سے جدا ہو جائے، جس کا پیر تن سے جدا ہو جائے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ
زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن ایسا بھی آیا جب ان بچوں کا فیصلہ میرے پاس آیا، میں نے کہا آج موقع بڑھیا ہے، مسلمانوں کے قرآن کو چیک کر لیا جا کے۔ میں نے کہا بچوں کی قبر کھولی جا کے۔ جب بچوں کی قبر کھولی گئی، میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچے جو مسجد کے نیچے آ کر کے شہید ہوئے تھے وہ مرے نہیں تھے، آپس میں دھکا دھکی کھیل رہے تھے۔ ارے میں نے کہا جب ہندوستان کے شہید کا عالم یہ ہے تو کربلا کے حسین کا عالم کیا ہوگا، کربلا کے عباس کا عالم کیا ہوگا؟ فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہتے ہو تو سنو، میں ابھی تک غیر مسلم تھا، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا چاہتے ہو، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جب انہیں کربلا سے کوفے کی طرف لایا گیا، حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بچہ بیمار تھا، طبیعت علیل تھی۔ عمر بن سعد سے کہا، عمر بن سعد تو حکیم ہے؟ اس نے کہا نہیں میں حکیم نہیں، یہ جس کے زنجیریں پڑی ہیں یہ حکیم ہے۔ اس نے مزاحیہ طور پہ کہا تھا، لیکن اس کو پتا نہیں یہ زین العابدین بھی حکیم، اس کا بابا بھی حکیم، اس کا نانا بھی حکیم ہے۔ جب اتنا کہا نا تو اس نے تو مزاحیہ طور پہ کہا تھا، بوڑھی نے کہا تو حکیم ہے؟ بیڑیاں پڑی ہیں امام زین العابدین کے۔ کہا میں حکیم ہوں۔ اس نے عمر بن سعد سے کہا تجھے اتنا سونا دوں گی، اتنا مال دوں گی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر بھیج دے۔ دولت کے لالچ میں اس نے امام زین العابدین کو بھیجا۔ جب تک بوڑھی امام زین العابدین کو لے کر کے آئی، اس کا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا، رونے لگی۔ امام زین العابدین سے رونا دیکھا نہ گیا، بڑی امیدوں سے لے کے آئی تھی۔ آپ نے ہاتھ اس کے بیٹے کے چہرے پہ پھیرا، ہاتھ کا پھیرنا ہوا، بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، بوڑھی کی آنکھ میں آنسو آئے گئے، یوں امام زین العابدین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے کہا تھا بیٹا تو کون ہے؟ کہا بیٹے اتنا تو بتا، میرا بیٹا تو دنیا سے جا چکا تھا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، تو نے میرے بیٹے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرا بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا، لیکن ایک بات تو بتا میں نے کیا دیکھا؟ تیرے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، پیچھے نیزے تھے، نیزوں پہ سر تھے، مجھے دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا وہ سر کسی اور کے نہیں تیرے اپنوں کے سر تھے۔ امام زین العابدین نے کہا بوڑھی وہ کسی اور کا سر نہیں تھا، وہ سر میرے بابا حسین کا سر تھا، وہ سر میرے بابا حسین کا تھا۔ تب بوڑھی نے کہا تھا جب تو نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا تو اپنے بابا کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ امام زین العابدین نے کہا تھا اے بوڑھی میری مجبوری تو یہی ہے، میں زندہ انہیں کرتا ہوں جو مر گئے ہو، ارے میرا بابا مرا نہیں ہے، وہ نیزے پہ قرآن کو سناتا ہے۔ میرا بابا مرا نہیں، وہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ نواسہ شہ مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب خدا کا قرآن بول اٹھا، حسین زندہ ہے۔ میرے اتنے آسان نہیں کربلا کو بیان کرنا، جگر چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے۔ اور تمہیں لگتا کیا ہے احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن؟ تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ اتنا آسان تو نہ تھا نانا کا مدینہ چھوڑنا، اتنا آسان نہ تھا امی فاطمہ کی تربت کو چھوڑنا۔ اور صاحب جب یزید تخت پہ بیٹھا نا، اس نے ولید کو بھیجا کہ حسین عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لے، بیعت لے لے۔ آقا حسین نے فیصلہ کیا کہ نانا کے مدینے میں خون خرابہ ہو، اس سے پہلے مجھے مدینہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، اس سے پہلے نانا کا مدینہ چھوڑنا چاہیے۔ بابا علی نے بھی یہی کیا تھا۔ مکہ اور مدینہ کی حرمت پہ پہرا دینے کے لیے مولا علی مکہ مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے، کوفہ گئے تھے۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے غازی عباس سے کہا عباس جانے والوں کے نام لکھ، اب وقت آ گیا ہے، نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے۔ یہ یزیدی ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے مدینے میں نواسے کی خون ریزی ہو، میرے نانا کے مدینے میں نواسے کا خون بہے، نانا کے مدینے میں خون خرابہ ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ عباس جانے والوں کے نام لکھ۔ غازی عباس نے جانے والوں کے ادھر نام لکھے۔
ادھر آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب آپ امی فاطمہ کی تربت پہ آخری سلام کرنے کے لیے چلتے گئے. اللہ اکبر, بڑی توجہ سے بات کو سننا. آقا حسین نے اپنی بہن زینب کو ساتھ میں لیا گئے. حضرت زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچے اون و محمد کو ساتھ میں لیا گئے. ایک ہاتھ میں ننھی سکینہ کا ہاتھ گئے, اللہ اکبر, ایک ہاتھ میں ننھا اصغر گئے. ہاں صاحب, اب آقا حسین چلے گئے نانا کے روزے پہ آخری سلام کرنے کے لیے. اور سوچو کتنا دردناک منظر ہوگا وہ جب حسین اپنے نانا کے مدینے پہ آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوگا. جب آقا حسین آئے گئے, جنت البقیع سے آپ کا گزر ہوا گئے, امی فاطمہ کی تربت پہ نظر پڑی گئے. آقا حسین کی چیخ نکل جاتی ہے, ماں فاطمہ آج کے بعد تیرے در پہ اپنے آئیں گے بیگانے آئیں گے. امی لیکن آج کے بعد تیرا بیٹا حسین کبھی نہیں آئے گا, آج کے بعد تیری زینب کبھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر, اتنا کہا آقا حسین نے. اب آگے بڑھے گئے, نانا کے تربت پہ نظر پڑی گئے, دوڑ کے آقا حسین نانا کی تربت سے لپٹ گئے اور چیخ مار کے آقا حسین رونے لگے گئے. اللہ اکبر, روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے. کہتے جا رہے تھے نانا تیرے در پہ اپنے بھی آئیں گے, تیرے در پہ بیگانے بھی آئیں گے, آج کے بعد تیرا حسین نہیں آئے گا. اللہ اکبر, اتنا کہا ہے, روتے روتے آنکھ لگی ہے. ادھر آنکھ کا لگنا ہے, سامنے نانا مصطفیٰ جلوہ فرما ہے, دست شفقت حسین کے سر پر رکھا. رکھنے کے بعد کہا تھا بیٹا حسین تو ایسی جگہ چلا ہے, میں جانتا ہوں جہاں عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا, جہاں قاسم کی جوانی لٹے گی, جہاں علی اکبر کی جوانی لٹے گی, جہاں محمد کا بچپنا لٹے گا, جہاں تیرے عسکر کا بچپنا لٹے گا. بیٹا حسین میں جانتا ہوں تجھے کربلا کے میدان میں جا کر کے شہید ہونا ہے, تو ایسی جگہ چلا ہے, سامیانہ تو دور کی بات ہے, کسی کا سایہ تک میسر نہ ہوگا, تیرے بچوں کو پیاسا تڑپایا جائے گا, تیرے بچوں کو بھوکا تڑپایا جائے گا, تیرے سامنے عسکر کو قتل کیا جائے گا, عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا. آقا حسین کی آنکھ میں آنسو ہے, اپنے نانا سے رو کر کے کہا تھا نانا حسین سب برداشت کر لے گا, اتنا تو بتائیے نا کیا کربلا کے میدان میں حسین تنخواہ تو نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا تو تنخواہ نہیں ہوگا, تیرے بابا علی بھی ہوں گے, تیری ماں فاطمہ بھی ہوگی, تیرے نانا مصطفیٰ بھی ہوں گے, تمام انبیاء ہوں گے, تمام فرشتے ہوں گے. زمانہ دیکھے گا کربلا کے میدان میں حسین اپنے خاندان کو لٹا کر ایسی صبر کی داستان لکھے گا, زمانہ پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو جائے گا, لیکن حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. زمانہ پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو جائے گا, لیکن حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی. آقا حسین آئے, سلام نانا کے روزے پہ آخری کیا. نانا حسین چلا ہے, تنہا نہ چھوڑ دینا کہ سب ہوں گے. اللہ اکبر, کا غازی جانے والوں کے نام لکھے. ہاں بھیا, کہ پڑھ کے سنا, غازی عباس نام پڑھ کے سنا رہے ہیں, نام پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ اکبر, نام پڑھ کے سناتے رہے, نام پڑھ کے سناتے رہے. حضرت شہربانو کا نام آیا, حضرت ام رباب کا نام آیا, حضرت ام فروا کا نام آیا, حضرت سکینہ کا نام آیا, سب کے نام آئے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی آقا حسین کی بیٹی سغرا, جب حضرت سغرا کا نام نہ آیا, اور بیٹیوں والوں بڑا دل تھام کے سننا, بیٹیوں کا پیار باپ سے کیا ہوتا ہے. یہ وہی حضرت سغرا کے بیماری کی حالت میں ہے, جب ان کا نام نہیں آیا, اللہ اکبر, غازی عباس کے پاس دوڑ کے آئی ہے. آنے کے بعد کہا تھا اے میرے چچا غازی دیکھ, ام فروا کا نام آیا ہے, امی فضا کا نام آیا ہے, حضرت شہربانو کا نام آیا ہے, میرے غازی سب کے نام آئے ہیں, لیکن تیرے سغرا کا نام نہیں آیا ہے. اے میرے غازی سغرا کا نام کیوں نہیں آیا؟ حضرت عباس جواب نہ دے سکے, کیسے کہیں سغرا سے, سغرا تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, جواب نہ دے سکے, دوڑ کے حضرت قاسم کے پاس آئی ہے. آنے کے بعد کہا تھا میرے قاسم تیری سغرا کا نام نہیں آیا ہے, مجھے ایسا لگتا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. غازی عباس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر, حضرت قاسم سے رو کر کے کہا تھا اے میرے قاسم تو چچا حسن کی آخری نشانی ہے, میرے بابا حسین سے جا کر کے کہہ دے آج تک میرے بابا نے تیری بات کو کبھی ٹالا نہیں ہے. اللہ اکبر, حضرت سغرا نے رو کر کے کہا تھا. حضرت قاسم خاموش ہے, دوڑ کے بھائی علی اکبر کے پاس آتی ہے. اور صاحبوں بہنوں کا بڑا ناز ہوتا ہے بھائیوں پر, بہنیں بھائیوں کی بڑی لاڈلی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اپنی بہنوں کی قدر کر لو, اگر خدا نے تمہیں بہن
رہنے دی ہے. اور صاحب جب یہ اپنے گھر پہ آتی ہے, کتنے بدنصیب بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں لگتا کہ بہن کے آنے سے گھر کے خرچے بڑھ جاتے ہیں, جنہیں لگتا کہ بہن کے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے. اور صاحب یہ تیری بہن ہے, تیرے گھر تیرے خرچے بڑھانے کے لیے نہیں آتی ہے, بلکہ اس لیے آتی ہے باپ کی چارپائی دیکھ لے گی, باپ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. اگر تجھے ایسا لگتا ہے بہن کے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے تو اپنی بہن کو بتا دے یہ تیرے گھر نہیں آئے گی, ایک چکر قبرستان کا لگا لے گی, باپ کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی, بیٹی کی محبت کا حق بھی ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بیٹی کی محبت, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ اللہ اکبر. دوڑ کے حضرت قاسم کے پاس آئیں کہ قاسم تو چچا حسن کی آخری نشانی ہے, بابا سے کہہ دے جا کے بابا نے آج تک تیری بات کبھی ٹالی نہیں ہے. بات نہ بنی, علی اکبر کے پاس آئیں, میرے علی اکبر دیکھ سب کے نام آئے ہیں, تیری بہن سغرا کا نام نہیں آیا. اتنا کہا نا, حضرت علی اکبر کی آنکھ میں آنسو ہیں. جب کہیں بات نہ بنی, اب حضرت سغرا نے سوچا بس ایک طریقہ ہے, اب کیا کیا جائے, اب ننھے اصغر کو گود میں لیا جائے. جب ابا جان لینے کے لیے آئیں گے تو کہہ دوں گی میرے بابا یہ میرا اصغر ہے جو سغرا کے علاوہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے, بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے, اصغر کو کون کھلائے گا. اللہ اکبر, بڑے دل تھام کے سننا, حضرت سغرا نے ننھے اصغر کو گود میں لیا. آقا حسین آئے نا, کہا بیٹا اصغر, آقا اصغر کے اتنا کہا کہ اللہ اکبر, حضرت اصغر نے سغرا سے دامن چھڑایا, اپنے بابا حسین کی گود میں آ گئے. اللہ اکبر, حضرت سغرا کی چیخ نکلی گئی, میرے اصغر غازی سے بات نہ بنی, قاسم سے بات نہ بنی, علی اکبر سے بات نہ بنی, تجھے گود میں یوں سوچ کے لیا تھا جب بابا جان لینے کے لیے آئیں گے تو کہہ دوں گی یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے. اللہ اکبر, حضرت اصغر نے بھی دامن چھڑا لیا. اب حضرت سغرا کی چیخ نکلی. ہاں صحیح, بیٹیوں کو باپ کو منانے کے طریقے آتے ہیں. آپ نے کہا تھا امی فضا آئی ہے, حضرت فضا آئی ہے, آنے کے بعد کہا تھا امی فضا میری وصیت کو لکھا جائے. کہا بتا بیٹی تیری وصیت کیا ہے. کہا میری وصیت یہ ہے, بیماری کی حالت ہے, یہ مجھے اس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرے چچا عباس آ جاتے ہیں, جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرا بھائی قاسم آ جاتا ہے, جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرا بھائی علی اکبر آ جاتا ہے, جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میری بہن سکینہ آ جاتی ہے, جب مجھے تنخواہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تمہارے جانے کے بعد میرا کون خیال رکھے گا, تمہارے جانے کے بعد کون میری خدمت کرے گا, تمہارے جانے کے بعد جب میری طبیعت خراب ہوگی کس کو سکینہ کہہ کے پکاروں گی, کس کو علی اکبر کہہ کے پکاروں گی, کس کو قاسم کہہ کے پکاروں گی. کہا میری وصیت لکھے جائے, اگر ان کے جانے کے بعد میرا انتقال ہو گیا, پہلی نگاہ اٹھی ہے حضرت غازی عباس پہ جا کر کے پڑھی ہے, کہا تھا میرے غازی عباس کا نام لکھا جائے. کہا بیٹی بتا عباس کا نام کیوں لکھو, کہ ان کا نام اس لیے لکھو اگر میرا انتقال ہو جائے میرے غازی عباس سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اللہ اکبر, اتنا کہا ہے. امی فضا نے کہا تھا اے بیٹی سغرا بتا عباس کا قصور کیا ہے. کہ عباس کا قصور یہ ہے اگر یہ جانے والوں میں میرا نام لکھ لیتے میرے بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاتے. دوسری نگاہ اٹھی ہے, حضرت قاسم پہ نگاہ پہنچی ہے, کہا دوسرا نام میرے قاسم کا لکھا جائے. کہا بتا قاسم کا قصور کیا ہے. کہا قاسم کا قصور یہ ہے اگر یہ میرے بابا سے کہہ دیتے, آج تک میرے بابا نے ان کی بات کو ٹالا نہیں ہے, ان سے کہہ دینا میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں شریک نہ ہو. کہا میرے بھائی علی اکبر کا نام لکھو. کہا علی اکبر کا قصور کیا ہے. کہا اگر یہ مجھ سے کہہ دیتا بہن تیاری کر لے, ہو سکتا کہ تیاری کی بنا پہ میرے بابا مجھے اپنے ساتھ میں لے جاتے, میرے علی اکبر سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو. چوتھی نگاہ اٹھی ہے, حضرت ننھے اصغر پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے. آپ نے کہا تھا امی فضا میرے اصغر کا نام لکھو, اگر میرا انتقال ہو جائے میرے اصغر سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو. کہا بیٹی بتا تو سکی, قاسم کا قصور سمجھ میں آتا ہے, علی اکبر کا سمجھ میں آتا ہے, عباس کا سمجھ میں آتا ہے, تیرے اصغر کا قصور کیا ہے. کہا اصغر کا قصور یہ ہے آج تک یہ میری گود میں کھیلتا رہا, لیکن آج جب میں نے اسے اپنی گود میں لیا اس نے بھی مجھ سے دامن چھڑا لیا ہے. پانچویں نگاہ اٹھی ہے, آقا حسین پہ جا کے نگاہ ٹھہر جاتی ہے, بیٹی کے لب تھمے ہے. کہا امی فضا پانچواں نام میرے بابا
بابا حسین کا لکھو، اگر میرا انتقال ہو جائے میرے بابا حسین سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اتنا کہا کہ آقا حسین نے کہا تھا بیٹی سغرا ہو سکتا کہ عباس آ جائے گا، ہو سکتا کہ قاسم آ جائے گا، ہو سکتا کہ علی اکبر آ جائے گا، لیکن آج کے بعد تیرا بابا حسین کبھی تیرے سامنے نہیں آئے گا۔ اتنا کہا بابا نے، چیخ مار کے بابا کے سینے سے لگ کر کے رو کے کہا تھا میرے بابا تیرا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، میرے بابا تیرا دل دکھانا مقصد نہ تھا، بیٹیوں کو باپ کو منانے کے طریقے آتے ہیں بس بابا منانا چاہتی تھی۔ آقا حسین نے کہا تھا بیٹی سغرا تیرا بابا تجھ سے ناراض نہیں ہے، کیا بتائے بابا پھر یہ تو کیا کہا ہے کیا اکبر آ سکتا ہے، قاسم آ سکتا ہے، عباس آ سکتا ہے، بابا آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ آقا حسین نے کہا تھا مجھے یاد ہے بچپن کا زمانہ جب میں اپنے نانا کی گود میں بیٹھا تھا، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا بیٹا حسین دین کا درخت ہرا بھرا ہوگا، دین چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچے گا، اس وقت میں ایک یزید نام کا کیڑا پیدا ہوگا جو دین کے درخت کو کھانے کی کوشش کرے گا، اس کی آبیاری کے لیے سب سے مہنگے خون کی ضرورت پڑے گی، اس وقت میں تو اس سے مہنگا خون کسی کا نہ ہوگا۔ اے بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان کو لٹا دینا، اپنے نانا کے دین کو بچا لینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی میرے نانا نے کہا تھا دین چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچے گا، دین کا درخت ہرا بھرا ہوگا، اس کی آبیاری کے لیے سب سے مہنگے خون کی ضرورت پڑے گی، اس وقت میں تجھ سے مہنگا خون کسی کا نہ ہوگا۔ بیٹا حسین اپنے خون کو بہا دینا، اپنے نانا کے دین کو بچا لینا ہے۔ ہاں صاحب یہ کہا اور کہا تھا بیٹی سغرا تو فکر نہ کر، ہمیں جاننے دے، 7 محرم الحرام کی تاریخ آئے گی، تیرا بھائی علی اکبر تجھے لینے کے لیے آ جائے گا۔ آپ نے اتنا کہا، حضرت سغرا کو چھوڑا، بیماری کی حالت ہے، اور یہ کربلا کے 72 نفوس قدسیہ مدینے کو آخری سلام کہا، مکہ آ گئے۔ جب مکہ آ گئے تو ادھر کوفیوں نے خطوط لکھے، ایک روایت میں آتا ہے 12,000 خط لکھے، اور خط میں لکھا ہوا تھا حسین آپ مکہ چھوڑ کے کوفہ آ جائیے، حسین اس وقت ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، حسین اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن آپ کے نانا سے کہہ دیں گے ہم تو حسین کو بلاتے رہے تھے، آپ کا نواسہ ہی نہیں آیا تھا، جب ہمیں اس کی ضرورت تھی یہ نہیں آیا، اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے واسطوں پہ واسطے دیے، 12,000 خط لکھے گئے، تب حضرت آقا حسین نے جاننے کا ارادہ کیا۔ مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا حسین آپ نہ جائیے کوفہ، کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کو کوفہ کی مسجد میں شہید کر دیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں، بے وفائی ان کی فطرت میں ہے، آپ نہ جائیے، آپ اپنا نائب بنا کے کسی کو بھیج دیں۔ آقا حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، جاؤ کوفے کے حالات پتہ کرو۔ یہ کوفے کے حالات جب پتہ کرنے کے لیے آئے، مختصر بہت بھاری ان کا استقبال کیا گیا، بہت بھاری استقبال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کتنے لوگ؟ 1000 لوگوں نے، 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور آپ کی بڑی مہمان نوازی ہوئی۔ آپ نے خط لکھا، کہا میرے بھائی حسین کوفے کے لوگ بہت اچھے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں، 40,000 لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، بڑے حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ ادھر یہ خط کوفے سے گیا، اسی دن ایک خط کوفے سے اور گیا تھا جو یزید کے دربار میں پہنچا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا یزید مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، کوفہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے تیرے خلاف، 40,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اگر تو نے یہاں آ کے حالات نہ سنبھالے تو کوفہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس سے تیری ریاست کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ ادھر خط پہنچا یزید کے دربار میں،
اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، جو کوفے کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نرم دل ہیں، تو ایسا کر ان کو برخاست کر اور کوفے کے اندر کوئی سختی سے پیش آنے والا کوئی سخت دل بھیج دے جو کوفے کے حالات آ کر کے سنبھال لے۔ ادھر خط پہنچا، یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا، مشورہ کرنے لگا۔ ایک سرجون نامی شخص تھا جو مجوسی تھا، اس نے مشورہ دیا، یزید ایک کام کر، عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کے گورنر تھا، اس کو بصرہ سے کوفہ بھیج دے۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، حجاز کے راستے سے حجازی لباس میں داخل ہوا۔ اگر ایسے ہی داخل ہوتا تو قتل کر دیا جاتا، چپکے سے داخل ہوا۔ جب یہ داخل ہوا تو لوگ حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین کو بھی خط گیا تھا، وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، وہ بھی چل دیے تھے مکہ سے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ آقا حسین آ گئے، لوگ سلام کرنے لگے، اس نے کسی کو جواب نہ دیا۔ یہ چلتا گیا، اللہ اکبر، کوفے کے قلعے پہ داخل ہوا، چلتا گیا، سلام کا جواب نہ دیا۔ ہاں صاحب، یہ دارالامارہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد میں اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا لوگوں میں عبید اللہ ابن زیاد کو، لوگ نا امید ہو کر کے واپس ٹھہر گئے۔ اس نے بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں اس نے کہا تھا، اے لوگوں، تم یزید کی بغاوت پہ اتر آئے ہو، تمہیں شاید اندازہ نہ کیا تم نے کیا کیا۔ میں نے سنا کہ مسلم کے ہاتھ پہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے۔ اگر تم نے اس بیعت کو ختم نہ کیا، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، تب تم یہ مت سمجھنا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے۔ پیچھے سے شام کی فوجیں آ رہی ہے۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کو ڈرایا، سردار ڈر گئے، سوچنے لگے ابھی عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے، ابھی پیچھے سے بڑی بڑی فوجیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے لوگوں کو ڈرا دیا۔ جب لوگ ڈرے، وہی لوگ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اب کوفے کے لوگوں نے بغاوت کی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا ایسا ساتھ چھوڑا، حضرت مسلم کے حالات یہ ہوئے کہ 40,000 لوگ جو بیعت کر چکے تھے، جو وعدے کر رہے تھے آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ گئے، آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ پہ جان بھی دے دیں گے، اب ان لوگوں نے ایسا ساتھ چھوڑا تھا۔ ہاں صاحب، یہی کوفے کی گلیاں تھی۔ مسلم بن عقیل میرے حسین کا بھائی تنخواہ تھا، کوئی مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے سپاہیوں کو بھیجا کہ یہ مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں ایک بوڑھی کے دروازے پہ آ کر کے ٹھہرے، پیاس کی شدت ہے، کسی نے آپ کو پانی تک نہ دیا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی جو اپنے گھر کے باہر آئی، اس نے مسلم بن عقیل کو اس حالت میں پایا، کہا کون ہے، کہا پانی پلا دیجئے۔ اللہ اکبر، پانی لے کر کے آئی ہے، آپ کو پانی پلایا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، آپ اٹھ کر کے نہ گئے۔ خاتون نے پوچھا تھا، اے پانی پینے والے، اے میرے دربار کے دروازے کے سامنے آنے والے، اٹھ کر کے جاتا کیوں نہیں ہے، بیٹھ کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہاں جاؤ، کہا کوئی تو ہوگا تیرا، کہا یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہا تھا تو ہے کون؟ جیسے اتنا کہا ہے تو انہوں نے کہا تھا، اے پوچھنے والی، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حسین کا بھائی مسلم ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ اتنا کہا کہ اہل بیت کی عاشقہ تھی، اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا بیٹا جب آیا اپنی ماں سے پوچھنے لگا، ماں اس کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہے، کمرے کے اندر چھپا کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے کچھ نہیں ہے۔ کہا ماں بتاتی کیوں نہیں ہے، یا خود جا کر کے دیکھ لو۔ ماں نے کہا تھا بیٹے جو تیری ماں تجھے بتانے لگی ہے، ارے وہ سچ یہ ہے، آج تیرے گھر کے اندر عقیل کا بیٹا حسین کا بھائی مسلم آ گیا ہے۔ گویا کہ ماں کہہ رہی تھی، اے میرے بیٹے آج ہماری قسمت کی معراج ہو گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج ہماری قسمت کی معراج ہو گئی کیا بات ہے۔ ہے، سبحان اللہ، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بے شک۔ اس کے بیٹے نے یہ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہیں۔ اس نے جا کر کے بتا دیا، جب بتایا تو محمد بن اسس کے ساتھ میں عبید اللہ ابن زیاد نے مارنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گھر سے باہر کیا گیا، تلوار چلتی مسلم بن عقیل کی سر قلم ہوتے جاتے۔ کسی کی ہمت نہ تھی جو مسلم بن عقیل کا سامنا کر سکے۔ جب سامنا نہ کر سکے بزدلی پہ اتر آئے، چھتوں پہ چڑھ گئے اور لکڑیوں میں آگ لگا کر کے اوپر سے پھینکنے لگے، تیروں میں آگ لگا کر کے مسلم بن عقیل پہ وار کرنے لگے، بزدلی پہ اتر آئے۔ جب بزدلی پہ اتر آئے تو محمد بن اسس نے کہا تھا، مسلم ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں،
پناہ میں آ جاؤ، تلوار ٹھہری۔ کہا پناہ کہاں؟ کہا مجھے مار تو نہیں دو گے؟ کہا ہم نے پناہ دی ہے۔ کہا ان کی تلوار چھین لو۔ تلوار مسلم بن عقیل کی چھینی گئی۔ آپ سمجھ گئے اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب لایا گیا، اللہ اکبر، جب لایا گیا نا، یہی مسلم بن عقیل تھے۔ لڑتے رہے، کسی کی ہمت نہ تھی مسلم بن عقیل کا سامنا کر سکے۔ بزدلی پہ اتر آئے، اوپر سے آگ پھینکی۔ اللہ اکبر، جب آگ پھینکی نا، تیر مسلم بن عقیل کے جسم پہ آ کر کے لگے گئے۔ جب تیر لگے نا، تلوار ٹھہری گئے، ہاتھ تھمنے لگے گئے، ہاتھ رکنے لگے گئے۔ محمد بن اسس نے کہا تھا ہم تجھے پناہ دیتے گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی تلوار روکی، اس نے مسلم بن عقیل کو لیا، لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ آپ کا ہونٹ کٹا ہوا کہ پیاس کی شدت کہ آپ نے پانی مانگا۔ ایک اہل بیت کے عاشق تھے، اللہ اکبر، پیالہ لیا، پانی کا پیالہ آگے کیا، آپ نے پینا چاہا، ہونٹ سے خون نکلا، پیالے میں گر گیا۔ آپ نے کہا پانی دیا جائے، پھر دوبارہ سے پانی دیا گیا، پھر خون نکلا، پھر پیالے میں گرا۔ آپ نے کہا پھر پانی دیا جائے، پھر سے آپ کو پانی دیا گیا، خون نکلا، پیالے میں گرا۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل نے کہا تھا اے مسلم، تو دنیا کے اندر کا پانی پی چکا ہے، اب تجھے یہ پانی نہیں، اب شہادت کا جام پینا ہے، اب تجھے شہادت کا جام پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ ابن زیاد، اس نے حکم دیا کہ مسلم کو قلعے کے اوپر لے کر کے جاؤ اور اوپر سے مسلم بن عقیل کو پھینکا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قلعے کے اوپر سے پھینکا گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر مسلم بن عقیل آنکھ میں آنسو تھے، رو رہے تھے، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا نہ تھا کہ یہ بھی حالات ہوں گے، میں خط لکھ چکا ہوں، آقا حسین آ جائیے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ آقا حسین وہاں سے چل دیے، اپنے ہمسایوں کو ساتھ لے کر کے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی زمین آئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 22,000 کے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو اس کا گورنر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ کربلا میں جا کر حسین کے چاروں طرف، حسین کو فرات کا پانی بند کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چاروں طرف گھیرا بندی کی گئی، آپ پہ پانی بند کیا گیا۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا۔ 10 محرم الحرام کی رات آئی، بڑی توجہ سے بات کو سننا گئے۔ کربلا کا میدان ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ رات ہے، اور صاحبو یہ وہ رات تھی کہ 3 دن ہو چکے تھے پانی کو بند ہوئے، پیاسے ہیں، پانی تک پینے کو نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے کہا عمر بن سعد ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے۔ آپ نے مہلت مانگی کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہم اس رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد اس نے اجازت دی۔ ایک رات کی آقا حسین نے مہلت مانگی ہے، اور صاحبو خیمے لگے ہیں، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے، قرآن پڑھنے کی صدا ہے۔ آقا حسین نے کہا تھا میرے بھائی غازی عباس کا جی بھیا کہ ایک کام کرو، جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ، سب کو بلا کر کے لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آقا حسین نے خطبہ دیا تھا، اے لوگو یزید کا دشمن میں ہوں، یزید میری جان کا بھوکا ہے، یزید میری جان کا پیاسا ہے، وہ میرے ساتھ میں جنگ کرنا چاہتا ہے، اسے بدلہ مجھ سے لینا ہے، دشمنی اس سے مسکی میری ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو کوفہ جانا چاہتا ہے کوفہ چلا جائے، جو مکے جانا چاہتا ہے مکے چلا جائے، جو مدینے جانا چاہتا ہے مدینہ چلا جائے۔ کسی کی بہن اس کا انتظار کرتی ہوگی، کسی کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے، کسی کے بابا اس کا راستہ تکتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے اتنا کہا، کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا۔ ہاں صاحب محبت یہ ہوتی ہے، اب تو رات کے 3 بجے ٹائم دیکھتا ہے، ارے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، اب اٹھ کر کے نیند جا کر کے پوری کرنی ہے، اور نیند پوری کرنے والوں دیکھو محبتوں کے عالم کیا ہوتے ہیں۔ یہاں تو اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ آقا حسین نے کہا تھا جاؤ تمہیں اجازت میں دیتا ہوں، کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا۔ جب کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا، غازی عباس سے آقا حسین نے کہا تھا عباس یہ میرے سامنے سے جانا نہیں چاہتے، ایک کام کرو چراغ کو بند کر دیا جائے، جب اندھیرا ہوگا ہو سکتا کہ یہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ میرے سامنے سے شرم کی وجہ سے جانا نہیں چاہتے۔ غازی عباس سے چراغ کو بند کیا، چراغ بجھایا گیا، اندھیرا ہوا، دوبارہ سے چراغ جلایا گیا۔ جب دوبارہ چراغ جلا،
आका हुसैन ने देखा कोई अपनी जगह से हिल के ना गया। अल्लाह अकबर, उन्हीं बैठने वालों में एक 72 साल का बूढ़ा खड़ा है, आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर रो करके कहने लगा, ए हुसैन तुम्हें ऐसा लगता है हम तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे? हुसैन तुम्हें ऐसा लगता है तुम अंधेरा कर दोगे, हम तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे? हुसैन, हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं है, यहाँ से तो साथ छोड़ जाएंगे। कयामत के दिन जब तुम्हारे नाना ने पूछ लिया करबला के मैदान में अब्बास का बाजू कटा कहाँ थे, कासिम की जवानी लुटी कहाँ थे, और ना मोहम्मद का बचपना लुटा कहाँ थे, मेरे हुसैन को करबला के मैदान में तनख्वाह क्यों छोड़ दिया था? आका हुसैन से कहने लगे, हुसैन तेरे नाना को जवाब क्या देंगे? आका हुसैन ने कहा था, अरे बताओ फिर चाहते क्या हो? तो 72 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था, हुसैन चाहते ये है सुबह का सूरज तुलूक हो, तेरे कदमों पे सबसे पहले जान किसी की जाए, 72 साल के बूढ़े की चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, नवासा रसूल, नारे तकबीर। किसकी जान जाए? 72 साल के बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाहिर की चली जाए। और जानते हो ये हबीब कौन था? ये वो हबीब इब्ने मुज़ाहिर थे, आज करबला के मैदान में भी साथ नहीं छोड़ा। और साथ छोड़ते कैसे? जिसको मिला मेरे आका ने दिया हो, वो हुसैन का साथ कैसे छोड़ सकता है? ये वो हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। 14 साल की उम्र है। कितने साल की? 14 साल की उम्र है। मदीने की गलियां हैं, मस्जिद नबवी है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, एक बच्चे की शिकायत करनी है। कहा किसकी? कहा हबीब नाम है। शिकायत की। हुजूर ने कहा बुला के लाओ। हबीब को बुलाने के लिए सहाबी चले, दरवाजे पे दस्तक दी। 14 साल का बच्चा गए खाने के लिए बैठा था। अल्लाह अकबर, दरवाज़ा खटखटाया गया। कहा हबीब, हबीब का जी। कहा किस? कहा जी। कहा जी जैसे इतना कहा, कहा तुझे हुजूर ने बुलाया है। कहा किस लिए बुलाया है? कहा हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत की। मुजरिम के पैरों में तो ये रफ्तार नहीं होती है, आखिर वजह क्या है? इतना खुश होकर के दौड़ के क्यों जा रहा है? हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था, और पूछने वाले तुझे बस ये दिख रहा है कि मुजरिम बना करके बुलाया जा रहा को, एक बार ये तो देख ले मुजरिम किसका बना के बुलाया जा रहा को। जो फैसला सुनाएंगे मंजूर कर लूंगा, इसलिए कि ज़बान आमिना के लाल की होती है, हुक्म मेरे खुदा का होता है। ज़बान आमिना के लाल की होती है, हुक्म मेरे खुदा का होता है। अल्लाह अकबर। जब गए हुजूर की बारगाह में, मेरे हुजूर ने कहा ये बच्चा है? कहा ये बच्चा है। कहा तुम्हारी शिकायत की गई है। कहा आका जी शिकायत छोड़िए, फैसला सुनाइए। कहा हबीब शिकायत तो सुन ले। कहा नहीं आका। कहा इतना तो बता, जब मेरा हुसैन मदीने की गलियों से गुजरता है, हाँ ये बचपन है मेरे हुसैन का, जब हुसैन मदीने की गलियों से गुजरता है तब तू क्या करता है? कहा मैं हुसैन के पीछे पीछे चलता हूँ। कहा अच्छा। कहा का बता फिर क्या करता है? कहा हुसैन के कदमों के निशान बनते हैं। कहा फिर बता क्या करता है? कहा हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाता हूँ। बता फिर क्या करता है? हुसैन के कदमों की मिट्टी अपने चेहरे पे लगाता हूँ। फिर क्या करता है? आका अपने जिस्म पे लगाता हूँ। फिर क्या करता है? आका अपने जिस्म को हुसैन के कदमों से लगने वाली मिट्टी पर अपने जिस्म को लौटता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था हबीब ये सब किस लिए करता है? कहा आका मैंने आपके मुंह फरमाते सुना है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है रब उससे मोहब्बत करता है। हुसैन की मोहब्बत में आका ये सब करता है। अल्लाह अकबर। इतना कहा नबी कौनैन ने फरमाया हबीब तेरा यही जुर्म है, इसकी सजा सुनना चाहता है तो सजा सुन ले। आ मेरे सीने से आकर के लग जा, तेरी किस्मत की मेराज हो जाएगी। आ मेरे सीने से आकर के लग जा, तेरी किस्मत की मेराज। सीने से लगाया और लगाने के बाद आका हुसैन को खड़ा किया और हाथ यूं हबीब इब्ने मुज़ाहिर का दिया और देने के बाद कहा था अल्लाह ये हबीब है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह तू इससे मोहब्बत कर। अल्लाह आज मैंने इसे हुसैन से मिला दिया है, अल्लाह इसे कभी मेरे हुसैन से जुदा ना करना। और साहिबो करबला की तार, करबला का मंजर, यही 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मुज़ाहिर, बचपन से ऐसी मोहब्बत हुसैन से, मोहब्बत का सिला हुसैन
صبح کا سورج طلوع ہو تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو حبیب ابن مذاکر کی چلی جائے۔ اللہ اکبر، کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں، اور صاحبوں کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، جنگ کا آغاز ہوا، تو یہی حبیب ابن مذاکر 72 سال کا بوڑھا جنگ کرنے کے لیے آیا، اور تاریخ بتاتی ہے اس 72 سال کے بوڑھے نے 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا۔ اسی حبیب ابن مذاکر نے، وہ صاحب کب تک لڑتے، بالآخر حبیب ابن مذاکر شہید ہوئے۔ شہادتیں ہوتی رہیں، میں اگر سب کی شہادتیں بولوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آسمان کے تارے توڑ لوں یہ ممکن نہیں ہے، میرے پائے طلب کو آسمان کے پار جانا ہے۔ وہ صاحبو یہی حبیب ابن مذاکر ہے، شہید ہوئے نا۔ اب ان کے بعد شہادتیں ہوتی رہیں، ایک بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا۔ ایک اہل بیت کے عاشق تھے، نام مسلم بن اوسجا تھا، اپنے بیوی کو اپنی ماں کو ساتھ لے کے، اللہ اکبر، جب یہ اپنی والدہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے ماں مجھے جانے کی اجازت دے، حسین کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا ماں نے کہا تھا بیٹے میں نے تو تجھے دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا، اسی دن کے لیے، کہا اجازت ہے؟ کہاں بیٹے اجازت ہے؟ نام مسلم بن اوسجا گئے، ماں نے اجازت دی، اپنی بیوی کے پاس آئے گئے، اپنی شریک حیات کے پاس آئے گئے، اپنی اہلیہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا اجازت دے، حسین کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا کہا کہ بیوی نے ہاتھ تھام لیا، تھامنے کے بعد کہا تھا نہیں ایسے جانے نہیں دوں گی، کہا کیوں نہیں جانے دے گی؟ اللہ اکبر کہا نہیں جانے دوں گی، کہا جانے نہیں دے گی۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں لائے گئے، لانے کے بعد کہا حسین یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ ہے، مجھے تیری قدموں پہ جان دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بیوی نے کہا تھا اے مسلم بن اوسجا تجھے کیا لگتا کہ حسین سے محبت مجھے نہیں ہے؟ تجھے کیا لگتا کہ کیا میں حسین سے محبت نہیں کرتی ہوں؟ اے مسلم بن اوسجا تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری زوجہ کو حسین سے محبت نہیں ہے؟ ارے مجھے تو حسین سے محبت ایسی ہے، ارے تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہوں؟ اگر اجازت میدان میں اترنے کی عورتوں کو دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے حسین کے قدموں پہ جان تیری بیوی کی چلی جاتی، سب سے پہلے تیری بیوی کی جاتی۔ کہا پھر جانے کیوں نہیں دیتی؟ کیسے نہیں جانے دوں گی؟ کہا کیسے جانے دے گی؟ کہا پہلے وعدہ کریں قیامت کے دن مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے، مجھے بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا کہ حسین نے کہا یہ بھولے نہ بھولے تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے سلام کہا، میدان کربلا میں آئے، یزیدیوں سے سامنا گئے، مسلم بن اوسجا لڑے گئے۔ اللہ اکبر، تلوار چلتی رہی، سر قلم ہوتے رہے، تلوار چلتی رہی، سر قلم ہوتے رہے۔ میرے نبی کا سپاہی مسلم بن اوسجا لڑ رہا ہے، جنگ کر رہے ہیں مسلم بن اوسجا، تلوار چلتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تلوار مسلم بن اوسجا کی گردن پہ آ کر کے لگی ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہوا ہے۔ ظالموں نے سر پھینکا آپ کا آقا حسین کے خیمے کی طرف، اور پھینکنے کے بعد کہا تھا حسین لو یہ بھی تمہارے جانثار کا سر ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین باہر بعد میں آئے ہیں، پہلے یہی مسلم بن اوسجا کی بیوی آئی ہے، آنے کے بعد اپنے سرتاج کے سر کو لیا، لینے کے بعد اپنی گود میں رکھا، آنکھ میں آنسو آئے ہیں، رو کر کے کہا تھا میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، قیامت کے دن مجھے چھوڑ کے اکیلے جنت میں داخل نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر، بیوی اپنے سرتاج کے چہرے سے مٹی کا غبار صاف کر رہی ہے، آقا حسین برابر میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں تاریخ بتاتی کہ آقا حسین نے کیا دیکھا، ایک ننھا سا بچہ کے ننھی سی جان ہے، جبہ پہنے ہوئے گئے، امامہ باندھے ہوئے گئے، ننھی سی تلوار بچے کے ہاتھ میں گئے، یزیدیوں کے لشکر کی طرف دوڑتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے یزیدیوں آؤ مجھ سے آ کر کے سامنا کرو۔ آقا حسین کی نظر جب بچے پہ گئی ہے، آقا حسین نے کہا تھا اے میرے غازی اس بچے کو پکڑ لو، نہ جانے کس کا لال ہے، نہ جانے کس کا لخت جگر ہے، یہ 22,000 کا لشکر ہے، یہ ان کے ساتھ نیچے آئے گا، نہ جانے بچے کا حال کیا ہوگا۔
نہ جانے بچے کا کیا بنے گا۔ غازی عباس نے بچے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد آقا حسین کے پاس لے کر کے آئے۔ اب آقا حسین نے پوچھا تھا اے بیٹے بچاتے سکی، اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے، آخر کس کا لخت جگر ہے، کس نے یہ سبق پڑھایا ہے؟ تب بچے نے اسی سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا تھا حسین میں کسی اور کا بیٹا نہیں ہوں، میں اسی مسلم بن اور سجا کا بیٹا ہوں جس کا سر میری ماں کی گود میں رکھا ہے۔ ارے جاننا چاہتے ہو یہ سبق مجھے کس نے پڑھایا ہے؟ اور دندے سے بچے نے کہا تھا یہ سبق جانے سے پہلے میرے باپ نے مجھے پڑھایا تھا، مجھ سے کہا تھا بیٹے اپنی جان دے دینا، حسین پہ آنچ مت آنے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہید اعظم۔ اپنی جان دے دینا لیکن حسین پہ آنچ مت آنے دینا۔ اللہ اکبر کہنے لگا حسین اجازت دو، شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ بچے کو اجازت ملی، یہ چھوٹا سا بچہ یزیدیوں کے 22,000 کے لشکر میں جب گیا، اس بچے نے لشکر کو ایسے پھاڑ دیا تھا جس طریقے سے ڈیلا کو وکائی میں مارو ڈیلا کائی کو پھاڑ دیتا ہے۔ بچے نے ایسے پھاڑ دیا تھا اور لوگوں شہید ہوا۔ جب بچہ شہید ہوا نا، جنت کے دروازے پہ پہنچا اور کہا تھا اے جنت کے دروگا، اے رضوان جنت استقبال کر میرا۔ یہ ننھا سا شہید کربلا کے میدان میں آقا حسین کے قدموں پہ اپنی جان دے کر کے جنت کی حوروں کی گود میں کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں، وہ صاحب و شہادتیں ہوتی رہیں، شہادتیں ہوتی۔ ذہن حاضر ہے؟ سارے بولیں یا حسین، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے لبیک یا۔ ہاں شہادتیں ہوتی رہیں، ہاں شہادتیں ہوتی رہیں، شہادتیں ہوتی رہیں۔ جب سب شہید ہو گئے نا، اب باری آئی کس کی؟ میرے آقا حسین کے گھر کی۔ آقا حسین کے گھر کی جب باری آئی، اللہ اکبر، گلے میں نانا مصطفیٰ کی مزمل والی چادر ہے، سر پہ امامہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، آنکھ میں آنسو ہیں۔ علی اکبر آئے، آنے کا بات کہا تھا بابا قرآن کی تلاوت؟ جی بیٹے۔ آقا حسین نے کہا تھا میرے بیٹے علی اکبر سب شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اب مجھے جانا ہے۔ کہا جاؤ میری بہن زینب کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں میری زینب مجھے تیار کرے، شہادت کا دولہا مجھے میری بہن زینب بنائے۔ اتنا کہا علی اکبر کی آنکھ میں آنسو آئے۔ کہا بابا جان، جن کے بیٹے جوان ہوں ان کے باپ جنگ میں اترے یہ زیبا نہیں دیتا ہے، ان کے بیٹے میدان میں اترے، باپ میدان میں اترے۔ کہ بابا ابھی تیرا علی اکبر ہے، علی اکبر کو اجازت دے۔ کہ جا بیٹے اجازت ہے۔ آقا حسین نے اجازت دی کہ بیٹے جا اپنی امی سے جا کر کے کہے علی اکبر کو شہادت کا دولہا بنائے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر آئے گئے، آنے کے بعد کہا تھا امی جان مجھے دولہا بنائیے۔ اللہ اکبر، ہاں صاحب، جب مائیں بچوں کو دولہا بناتی ہے کتنے ارمان ماؤں کے ہوتے ہیں جب ماں بچے کو دولہا بناتی ہے۔ اور صاحب تم نے بھی دیکھا ہوگا جب ہمارے تمہارے معاشرے کے اندر لوگ دولہا بنتے ہیں تو ماؤں کو بیٹوں کے دولہا بننے کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مائیں پڑوس کی عورتوں کو بلا کر کے کہتی ہیں آؤ جا کر کے دیکھ لو میرا چاند کیسا لگ رہا ہے، میرا لخت جگر کیسا لگ رہا ہے۔ ہاں صاحب، ماں جس دن بیٹا دولہا بنتا ہے، ماں بچے کے سر پہ آ کر کے چاروں طرف پیسے گھما کر کے لٹایا کرتی ہے۔ ماؤں کو بیٹوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ جب بچے دولہا بنتے گئے، علی اکبر نے آ کر کے کہا تھا ماں مجھے دولہا بنا، لیکن ماں میں اس دولہا بننے کی بات نہیں کر رہا، مجھے شہادت کا دولہا بننا ہے۔ ماں میری تیار کر، میرے بابا نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی امی جان سے اتنا کہا میرا حسین کوئی غریب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جب میدان کربلا میں آقا حسین آئے ہیں، 26
20 ऊँटों पे आका हुसैन का सामान आया था। कोई गरीब नहीं था मेरा हुसैन। अम्मी एक संदूक लेकर के आई है। अल्लाह अकबर अपने बेटे के जिस्म पे कपड़े लगा लगा के देख रही थी, मेरे बेटे पे कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। और साहिबो ये माए होती है जो बच्चों के जिस्म पे कपड़े लगा लगा के देखती है। अरे तुमने भी देखा होगा जब माए बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए जाती है तो साहिब माँ अपने बच्चे के जिस्म पे कपड़े लगा लगा के देखती है, पैरों में चप्पलें पहना पहना के देखती है, मेरे बेटे के ये कैसे लगेगी, मेरे बेटे के ये कैसा लगेगा। और जवानों तुम भी तो मुझे बताओ, तुम में से कितने ऐसे हैं जो अपनी माँ को कभी लेकर के गए हो और माँ के जिस्म पे कपड़ा रख करके कहा हो माँ तेरे ऊपर ये कैसा लगेगा, माँ तेरे ऊपर ये कैसा लगेगा। और खुदारा हुसैन की महफिल में आने वालों अपने वालिदैन की कदर कर लो, अपनी माँ से मोहब्बत कर लो। कसम खुदा की ये दुनिया से एक बार चली गई, इसके जानने के बाद में किसी अपनी माँ कहोगे, इसके जानने के बाद में कौन तुझे माँ का प्यार करेगा। ये तेरी वो माँ है, अगर बेटा परदेश होता है बच्चे को तकलीफ होती है तो साहिब माँ को सुकून नहीं मिलता है। माँ परदेश में रह करके बच्चे की तबीयत का अंदाजा लगा लेती है। मुझे बता तो सकी जब रात के 3 बजे घर में दाखिल होता है तुझसे पूछने वाली मेरे बेटे कहाँ गया था, ये कोई और नहीं होती है, पूछने वाली तेरी माँ होती है। जब ये दुनिया से चली जाएगी आज तो तूने मुंह बिगाड़ के कह दिया अरे ना पूछा कर कहाँ जाता हूँ कहाँ से आता हूँ। जब ये चली जाएगी तब तुझसे कोई पूछने वाला ना होगा। और साहिब वालिदैन की कदर कर लो। अदा आप हुसैनी है, दुनिया को ये पैगाम दे दो हमने हुसैन से सबक ये सीखा है। दुनिया में माँ तड़पती रहती है, हम तड़पाने वालों में से रही है, हम वो हुसैनी है। माँ आवाज लगाएगी, आवाज बाद में आएगी, बेटा पहले हाजिर हो जाएगा, बेटा पहले हाजिर हो जाएगा। वरना तारीख हमने यूं भी पढ़ी है हजरत अल्लाह कि एक माँ का इंतकाल हुआ, हमने पूछा वजह क्या थी, का वजह यह थी बूढ़ी थी, पानी के लिए पुकारती रही, कोई बेटा उठ के ना आया, कोई बेटा ना आया, बूढ़ी उठी पैर फिसला दम निकल गया। और खुदारा वालिदैन की कदर कर लो, ये दुनिया से चले गए, दुनिया अंधेरी हो जाएगी। इनके जाने के बाद किसे माँ कहोगे, किसको अपना बाप कहोगे। और मुझे बता तो सकी कितने एहसानात हैं हम पे वालिदैन के। मैं इस तरफ आना नहीं चाहता, बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ अली अकबर की। अम्मी जान मुझे दूल्हा बनाइए। माँ ने कहा था बेटे कौन सा कपड़ा पहनाऊं, लगा लगा के देखती हैं। तो अली अकबर ने कहा था माँ एक काम करना, अगर सफ़ेद हो तो सफ़ेद पहना दे। कहा था बेटे क्यों, सफ़ेद ही क्यों। कहा था माँ मैंने सुना कि नाना मुस्तफ़ा को सफ़ेद लिबास बड़ा पसंद था, माँ जब सफ़ेद पहनाएगी तेरा बेटा शहीद होगा, तेरे बेटे का कफन की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, नाना मुस्तफ़ा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, कफन की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, नाना मुस्तफ़ा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अली अकबर को दूल्हा बनाया गया। अली अकबर शहादत का दूल्हा बने और माँ ने आवाज़ दी ज़ैनब आओ आकर के देख लो, शहरबानो आओ आके देखो, उम्मे फरवा आओ मेरे बेटे को आकर के देख लो। अल्लाह अकबर, बेटा शहादत का दूल्हा बना गए। मेरे आका हुसैन का 18 साल का जवान बेटा अली अकबर जब दूल्हा बना, अल्लाह अकबर माँ ने कहा था आकर के देखो। अब ज़ैनब तनहा नहीं आई थी, अपने हाथ में अपने औनो मोहम्मद को साथ में लेकर के आई है। हज़रत शहरबानो 6 माह का नन्ना असगर लेकर के आई है। उम्मे फरवा हज़रत कासिम को लेकर के आई है। आने के बाद कहा था कहाँ की तैयारी है, कहाँ का दूल्हा बना है। कहा मैंने अपने अली अकबर को शहादत का दूल्हा बनाया है। जैसे इतना कहा ज़ैनब ने कहा था नहीं पहले अली अकबर नहीं जाएगा, पहले मेरे औनो मोहम्मद जाएंगे। हज़रत शहरबानो ने कहा नहीं पहले औनो मोहम्मद नहीं जाएंगे, पहले मेरा नन्ना असगर जाएगा। कहा नन्ना असगर नहीं जाएगा। उम्मे फरवा ने कहा था पहले मेरा कासिम जाएगा। इतने में आका हुसैन आ जाते हैं। कहा अली अकबर देरी किस बात की है। अली अकबर ने कहा था ये कहती है इनका पहले औनो मोहम्मद जाएंगे, ये कहती है पहले इनका कासिम जाएगा, ये कहती है पहले इनका असगर जाएगा। अली अकबर से कहा आप बताएं बाबा कौन जाए पहले। आका हुसैन ने कहा था मेरे अली अकबर तू जा। अल्लाह अकबर, जब अली अकबर जाने लगे हाँ सही शहादत का दूल्हा अली अकबर बना है। मैदान करबला में जब अली अकबर आने लगा है, अल्लाह अकबर नन्ही सकीना आई है, हजरत अली अकबर का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा था मेरे अली अकबर तू जाने तो लगा है, एक बार अली अकबर चल के दिखा दे, जब तू चलता है नाना मुस्तफ़ा की रफ्तार नजर आती है। एक बार बोल के दिखा दे, जब तू बोलता है नाना मुस्तफ़ा की गुफ्तार नजर आती है। अली अकबर तू मेरे नाना मुस्तफ़ा की तरह है।
ایک بار چل کے دکھا دے۔ حضرت علی اکبر نے چل کے دکھایا کہ ایک بار بول کے دکھا دے۔ حضرت علی اکبر نے بول کے دکھایا کہ اللہ اکبر۔ پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میرے علی اکبر اپنے چہرے پہ شملہ باندھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بد نظرے کی تجھ پہ نظر لگ جائے۔ حضرت علی اکبر نے شملہ باندھا کہ گھوڑے پہ سوار علی اکبر ہوئے کہ میدان کربلا میں علی اکبر آئے کہ اللہ اکبر۔ جیسے یہ میدان کربلا میں یہ علی کا شیر آیا کہ حسین کا بیٹا آیا کہ جیسے شملہ ہٹا کہ یزیدی دور ہٹے کہ ہٹنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد ہماری اتنی غیرت نہیں گری کہ ہم علی اکبر کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، علی اکبر کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے ہیں، علی اکبر کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے۔ ابھی امام صاحب کہہ رہے تھے کہ علی اکبر نانا مصطفیٰ کی طرح تھے۔ آقا حسین جب روتے تھے، آقا علیہ السلام آنے کے بعد کہا حسین کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کے جانے کے بعد اب دل نہیں لگتا ہے، امی بھی چلی گئیں چھوڑ کے، آپ بھی چلے گئے نانا۔ آقا علیہ السلام نے دعا کیا علی اکبر میرے حسین تجھے اللہ ایک بیٹا دے گا، ایک بیٹی دے گا، بیٹا ایسا ہوگا جس میں نانا مصطفیٰ کے جلوے ہوں گے، بیٹی ایسی ہوگی جس میں امی فاطمہ کے جلوے ہوں گے۔ اللہ نے بیٹا دیا علی اکبر، بیٹی دی سغرا، ہاں جو حضرت فاطمہ کی طرح تھیں۔ یہ علی اکبر جب میدان میں آیا، لوگوں نے کہا ہم علی اکبر کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، علی اکبر کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ سعد ابن وقاص، عمر بن سعد ابن وقاص کا بیٹا، صحابی رسول کا، اس کو معلوم تھا یہ علی اکبر ہیں، جن کو یہ مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ نہیں علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ جانتا تھا کیونکہ صحابی رسول سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا عمر بن سعد۔ اس نے جب لوگوں کو یقین دلایا جب اس نے اللہ اکبر، اب سامنے آئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی علی اکبر کا سامنا کر سکے۔ علی اکبر کی تلوار چلی گئی، تو روایتوں میں آتا ہے 41 یزیدیوں کو علی اکبر نے مار کے فنا فنار کر دیا ہے۔ علی کے بیٹے کی تلوار چلی گئی، حسین کے بیٹے علی اکبر کی تلوار چلی گئی۔ ہاں صاحب کسی میں ہمت نہ تھی حضرت علی اکبر کا سامنا کر سکے، کسی میں ہمت نہ تھی علی اکبر کا سامنا کر سکے۔ اب انہوں نے کہا اس سے تو علی اکبر کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان عمر بن سعد کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد تو علی اکبر کو اگر مارنا چاہتا ہے تیری بس کا نہیں اسے ایسے مار سکے، جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کی تلوار سے اس کا سر تن جدا ہو جائے گا، جو بھی اس کے سامنے آئے گا کسی میں ہمت نہیں کہ علی اکبر کا سامنا کر سکے۔ کہ اگر تو مارنا چاہتا ہے میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں۔ کہ بتا ترکیب کیا ہے؟ کہ ترکیب یہ ہے ایک اچھے نشان جی کا انتخاب کر جس کا نشانہ اچھا ہو۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں سنان نامی شخص تھا، اس کا نشانہ سب سے زیادہ اچھا تھا، اس نے اس کا انتخاب کیا۔ کہ بتا اب کیا کیا جائے؟ کاب کیا یہ جا کے جب یہ علی اکبر میدان میں آ رہا تھا، بار بار مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے مدینے میں اس کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے، بار بار یہ مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک جنا اس کے سامنے جا کر کے لفظ مدینہ کہے گا، جب لفظ مدینہ کہا جائے گا اس کی توجہ مدینے کی طرف جائے گی، سنان سے کہنا اس کے نیزہ مارے۔ ایسا ہی کیا گیا، حضرت علی اکبر کے سامنے مدینے کا نام لیا، جیسے ہی لفظ مدینہ آقا علی اکبر کے کانوں میں آیا کہ آپ کی تلوار ٹھہری ہے، مدینے کی طرف رخ کیا کہ آپ نے کہا تھا میری بہن سغرا مجھے معاف کر دینا، تیرا بھائی تجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا 7 محرم الحرام کی تاریخ آئے گی، تیرا علی اکبر تجھے لینے کے لیے آ جائے گا، اے میری بہن تیرا علی اکبر تجھے لینے کے لیے نہ آ سکا، آپ کی تلوار ٹھہری ہے۔ سنان نے نیزہ مارا ہے، ہاں صاحب نیزہ علی اکبر کے سینے میں آ کر کے لگا تھا، سینے میں آ کر کے لگا ہے، آر کے پار سینے سے نیزہ ہوا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے آئے، ایسے آئے تھے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ گیا ہو۔ کہا تا ادرکنی یا باتا، اے میرے بابا حسین مجھے سنبھالیے۔ آقا حسین آئے، علی اکبر کہا کہ میرا علی اکبر، اللہ اکبر کہا تھا بابا میں وہاں کو جہاں پہ میں نے اذان پڑھی تھی، جہاں میں نے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر اتنا کہا کہ آقا حسین نے علی اکبر کو سنبھالا کہ آپ نے اپنے دانوں پر علی اکبر کے چہرے کو رکھا کہ اللہ اکبر، علی اکبر مسکرا رہے ہیں۔ آقا
حسین علی اکبر سے پیار کر رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے۔ اب علی اکبر نے رو کر کے کہا تھا اے میرے بابا ایک احسان کر دے۔ کہا بیٹے کون سے احسان کی بات کرتا ہے؟ پہلے بابا اتنا تو بتا کیا تو اپنے علی اکبر سے راضی ہو گیا ہے؟ کہا ہاں تیرا بابا راضی ہو گیا ہے۔ کہا بابا میرا ایک کام کر دے، ایک احسان علی اکبر پہ کر دے، بتا بیٹے احسان کیا کرنا ہے؟ اے میرے بابا میرے سینے میں نیزہ آ کر کے لگا ہے، بابا بڑی تکلیف ہے، اس نیزوں کو میرے سینے سے نکال دے۔ آقا حسین نے کہا تھا میرے علی اکبر اگر تیرے سینے سے نیزہ نکال لوں گا ہو سکتا ہے تو عف کر دے گا، میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری قربانی کو تیرے منہ پہ مار دیا جائے۔ جیسے اتنا کہا ہے آقا حسین کے بیٹے علی اکبر نے کہا تھا میرے بابا میں کوئی اور نہیں ہوں، حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں، علی کا پوتا علی اکبر ہوں، اے میرے بابا نیزے کو سینے سے نکالنا یہ تیرا کام ہے، صبر کر کے دکھانا یہ علی اکبر کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بابا ماشاء اللہ۔ نیزہ نکالنا تیرا کام ہے، صبر کر کے دکھانا علی اکبر کا کام ہے۔ نیزہ نکالا اور صاحبو جب نیزہ نکالا گیا تھا اور مجھے بتاؤ کہ بے ہوشی کا انجیکشن نہیں دیا گیا تھا، کوئی بے ہوشی کی دوا نہیں دی گئی تھی۔ جب آقا حسین نے نیزہ نکالا اور صاحب آقا حسین نے ایک پیر اپنا زمین پہ رکھا، ایک پیر کھڑا کیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، یوں ہاتھ سے نیزہ پکڑا۔ جب علی اکبر نے نیزہ آقا حسین نے علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا تھا تو صرف نیزہ نہیں نکلا تھا، علی اکبر کے دل کے ٹکڑے نکل آئے تھے، علی اکبر کے دل کے ٹکڑے نکل آئے تھے۔ اور دل کے ٹکڑے نکلے ہو کوئی بچے گا؟ لیکن نہیں، آقا حسین نے علی اکبر کی طرف دیکھا، مسکرا رہے ہیں، کہا تھا بابا دیر نہ کر، اب جلدی سے مجھے لے چل۔ اللہ اکبر، کاندھے پہ ڈالا، ڈالنے کے بعد علی اکبر نے کہا تھا بابا سفر لمبا ہے، اپنے بیٹے کو صاحبو جب باپ چلا جائے تو بیٹوں کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب جوان بیٹے چلے جائیں تو باپ کا حال کیا ہوگا۔ آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کاندھے پہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا تھا میرے علی اکبر سفر لمبا ہے، ایک احسان میں نے تجھ پہ کیا ہے نیزہ نکال کے، اب ایک احسان تو بھی کر دے۔ کہا بتائیں بابا کیا کروں؟ کہا ایک کام کر بابا، بیٹے آخری وقت میں اپنے بابا کو قرآن سنا دے۔ اللہ اکبر، علی اکبر قرآن سنا رہے گئے، الرحمن علم القرآن، قرآن پڑھتے جا رہے گئے، آقا حسین سنتے جا رہے گئے۔ اب آقا حسین کے لب تھمنے لگے، آقا علی اکبر کے لب تھمنے لگے گئے، سانسیں رکنے لگی گئے۔ آقا حسین نے یوں چہرہ پھیر لیا، یوں سوچ کے پہرا تھا کہیں ایسا نہ ہو پیاس کی شدت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے پانی پلایا جائے، اگر پانی نہ پی سکے انگلیوں کو بھگا کر کے اس کے ہونٹ پہ لگا دیا جائے۔ آقا حسین نے چہرہ پھیرا، یوں سوچ کے 3 دن کا پیاسا ہے میرا علی اکبر، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے پانی مانگ لے، اگر اس نے مجھ سے پانی مانگ لیا کیسے اس کا سامنا کروں گا۔ آقا حسین نے سر کو گھمایا، آقا علی اکبر نے اپنے بابا کا چہرہ پکڑا، پکڑنے کے بعد یوں اپنی جانب کیا اور کرنے کے بعد کہا تھا میرے بابا چہرہ نہ پھیریے، آپ کو لگتا کہ علی اکبر پانی کا سوال کرے گا؟ بابا 3 دن ہو گئے علی اکبر کو پیاسے ہوتے ہوئے، اے میرے بابا اب تیرا علی اکبر پانی نہیں مانگے گا، اس لیے اب علی اکبر کو پانی کی ضرورت نہیں، اسے شہادت کے جام کی ضرورت ہے۔ اب علی اکبر شہادت کا جام پینے لگا ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین لے کر کے چلے گئے، دل میں خیال آتا کہ علی اکبر کے اے میرے بابا مجھے سکینہ کے پاس لے کر کے نہ جانا، میری سکینہ کے پاس لے کر کے نہ جانا، اگر میری سکینہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے میرے علی اکبر بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا 7 تاریخ کو بہن سغرا کو لے کر کے آئے گا، علی اکبر سغرا کو لے کر کے آئے گا، اے میرے بابا لے کر کے نہ جانا، سکینہ کا سامنا کیسے ہوگا؟ آقا حسین نے کہا تھا علی اکبر اگر تو حسین کا بیٹا ہے تو سکینہ بھی حسین کی بیٹی ہے، اگر تو صبر کرنا جانتا ہے تو سکینہ وہ ہے، میری بیٹی وہ ہے جو کربلا کے میدان میں کردار فاطمہ نبھائے گی، اس کا بابا حسین اپنے خاندان کو لٹا کے اپنے دین کو بچائے گا، اپنے دین کو بچائے گا۔ اللہ اکبر، شہادتیں ہوتی رہیں، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت اون و محمد شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، بس ایک شہادت اور بیان کروں، اس کے ذہن حاضر ہے آپ کا یا ختم کر دی جائے؟ سارے بول دیں یا رسول اللہ،
दोनों हाथों को उठा कर के बोले या रसूल अल्लाह। शहादतें होती रही। अल्लाह अकबर। अब हजरत उम्मे फरवान ने हजरत कासिम का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद आका हुसैन के पास लाई। लाने के बाद कहा हुसैन अब मेरे कासिम को इजाज़त दो। किसे? कासिम को इजाज़त दो। आका हुसैन ने कहा नहीं, इन्हें ले जाइए, ये मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है, मैं इसे जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे भाई ने मुझसे कहा था हुसैन तुझे मेरे कासिम का ख्याल रखना है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना, आपकी आंख में आंसू आए। कहा था कासिम चल, यहाँ हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं यहाँ हमारा। आप अपने खेमे में आई। हजरत कासिम के गले पे नज़र पड़ी। गले में तावीज़ था। दिल में ख्याल आया ये वो तावीज़ है जो हसन ने दिया था और कहा था जब किसी तकलीफ़ में आ जाओ, जब ऐसे मसले में फंस जाओ, हल ना हो, तो ये तावीज़ निकाल लेना, हर मसले का हल मिल जाएगा। तावीज़ निकाला, आपने खोला, आका हसन की तहरीर है। बड़ी का कासिम चल, इजाज़त मिल गई है। कहा अम्मी कैसी इजाज़त? कहा चल तो सकी। आका हुसैन के पास लेकर के आई है। आपने वो तावीज़ जो हज़रत कासिम के गले से निकाला आका हुसैन के हाथ पर रखा। आका हुसैन ने तावीज़ पढ़ा। अल्लाह अकबर। जब अपने भाई हसन की तहरीर देखी है, आँख में आंसू आए हैं। उसमें लिखा हुआ था ए मेरे भाई हुसैन करबला का मैदान होगा, सब शहीद होते होंगे, तेरा अली अकबर शहीद होगा, तेरा असगर शहीद होगा, और मोहम्मद शहीद होंगे, सब शहादत का जाम पिएंगे। हुसैन मेरे मुझ पर भी इतना एहसान कर देना, मेरे कासिम को भी जाने की इजाजत दे देना। जब क़यामत के दिन सब कहेंगे, ज़ैनब कहेंगी मैंने अपना ओन मोहम्मद दिया कर, शहरबानो कहेंगी मैंने अपना असगर दिया कर, कोई कहेगी मैंने अपना अली अकबर दिया कर। सब शहादत का जाम पीने के बाद में सब दावा करेंगी मैंने अपना बेटा दिया था, मैंने अपना बेटा दिया था। हुसैन इतना एहसान कर देना, मेरे बच्चों को भी इजाजत दे देना, ताकि मैं भी कह सकूं मौला मैंने भी अपना हसन दे दिया, मैंने भी अपना कासिम दे दिया था, मैंने भी अपना अबू बकर दे दिया था, मैंने भी अपना अब्दुल्ला दे दिया था, मैंने भी अपना उमर दे दिया था। अरे जब सब कह सके तो हुसैन हसन भी कह सके मौला मैं भी पीछे ना रहा था, मैंने भी कुर्बान कर दिया था सब कुछ, मैंने भी अपना सब कुछ कुर्बान किया था। तहरीर पढ़ी। अल्लाह अकबर। अब तो इजाज़त मिल गई, हज़रत कासिम को इजाज़त दी। हज़रत कासिम जब मैदान में आए, एक पहलवान था जिसका नाम था अरज़क। क्या नाम था? अरज़क नाम था उसका। सामने आए, इसने अमर बिन साद ने कहा अरज़क जा इसका सामना कर। 18 साल का जवान है कासिम, है तो 18 साल का जवान, लेकिन ये उसका बेटा है, उसका बेटा है। अली के घर के बच्चे भी क्या बच्चे हैं, जहां देखो शेर खुदा मालूम होते गए। अल्लाह अकबर। अरज़क जा, वो भी जानता था ये कासिम कौन है। अरज़क को हुक्म दिया। अरज़क कहने लगा कि मैं इस बच्चे का सामना करूंगा, मैं इस बच्चे का सामना करूंगा। अल्लाह अकबर। इसने इतना कहा ना, कहने लगा इसके लिए तो मेरा छोटा बेटा काफ़ी है, कि चल छोटे बेटे को भेज। अल्लाह अकबर। हज़रत कासिम आए हैं, छोटे बेटों को भेजा गया। अल्लाह अकबर। जब छोटे बेटे को भेजा गया ना, तो ये छोटे बेटे ने आकर के कहा कासिम तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, मैं वो हूँ जिसका उस्ताद उसका बाप अरज़क गए। हज़रत कासिम ने कहा था अगर अरज़क तेरा बाप तेरा उस्ताद गए तो मेरा उस्ताद भी गाजी अब्बास गए। अल्लाह अकबर। हज़रत कासिम ने इतना कहा, दोनों के दरमियान बहस हुई। इसने वार किए, 41 वार किए हज़रत कासिम पे, आपने वार रोके। जब हज़रत कासिम ने वार किया, हाँ सही भी तलवार हज़रत कासिम ने चलाई है, यूं आपने तलवार यहां से मारी थी, चीरते हुए चले गए थे। अरज़क के बेटे को तो आपने दो टुकड़ों में चीर कर रख दिया। पहले बेटे का यह हाल किया। अरज़क ने अपने दूसरे बेटे को भेजा। गाजी अब्बास टीले पे खड़े होकर ये देख रहे हैं। जब कासिम की बहादुरी को देखा, आका हुसैन का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा था हुसैन चलिए, आपने कासिम की हिम्मत को देखे, अपने कासिम की बहादुरी को देखे, देखो कासिम अरज़क के बेटों का क्या हाल कर रहा है। दूसरा बेटा आया, दूसरा
दूसरे बेटों को भी फना फिन्नार कर दिया। तीसरा बेटा आया, तीसरे के भी 2 टुकड़े कर दिए। चौथा बेटा आया, चौथे के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब अर्जक ने जब 4 बेटों का हाल ये देखा, दिल में लासा गया, हजरत कासिम के सामने आया। आने के बाद कहने लगा, ए कासिम, तुझे अंदाजा नहीं है तूने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। आपने कहा था, कहने लगा तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। कहा था क्या बहादुरी के डीगे मारता है, तुझे तो अभी जीन संभालनी भी नहीं आई है। इसने घोड़े की जीन की तरफ देखा, आपने वार किया, अर्जक के भी 2 टुकड़े किए। गाजी अब्बास ने नारा बुलंद किया, वारे मेरे कासिम तेरी हिम्मत को सलाम हो। इधर अब्बास ने नारा लगाया, इधर आका हुसैन ने कहा था, ए मेरे कासिम ठहर जाओ, करबला के मैदान में हम खून बहाने नहीं आए हैं, अपने नाना का दीन बचाने आए हैं। हम खून बहाने नहीं आए। इधर गाजी अब्बास ने नारा बुलंद किया, वाहरे मेरे कासिम तेरी हिम्मत को सलाम हो। आका हुसैन जानते थे अगर कासिम की तलवार यूं ही चलती रही तो एक यजीदी ना बचेगा, कासिम सबको काटता चला जाएगा। कहा था कासिम ठहर जा, हम यहाँ खून बहाने नहीं आए हैं, अपने नाना का दीन बचाने आए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम की तलवार ठहरी, जालिमों ने तीर बरसाए। कोई जगह ऐसी ना थी जहाँ हजरत कासिम के तीर आके ना लगा था। और साहिब जब तीर आके लगे गए, हजरत कासिम घोड़े से नीचे आए गए, अदरिकनी या हुसैन, ए हुसैन मुझे संभालिए। आप नीचे आए, आपके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, जिस्म के आपके टुकड़े टुकड़े हुए। और साहिबो क्या ना हुआ करबला के मैदान में। मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन कसदन अमलन अमदन जब ये गलत वाक़ई रब ताला से दुआ है मुझे माफ़ फरमा। हम सबको आका हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा।